السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام کا جود و سخا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صفات میں کامل اور مکمل فرمایا۔ آپ کی صفات میں ایک وصف خرچ کرنے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خرچ کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے پہلے ایک شخص عرب میں گزرا
جسے لوگ حاتم طائی کے نام سے جانتے تھے۔ یہ حاتم طائی وہ شخص تھا جس نے اپنی پوری کی پوری دولت 23 مرتبہ سب کی سب خرچ کر دی، لوگوں میں تقسیم کر دی۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 23 مرتبہ اپنی ساری کی ساری دولت خرچ کر دی۔ اس کے بڑے چرچے تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی میں، وہ آتا ہے کہ آپ اجود الناس تھے۔ اجود الناس اردو میں ہم اس کا معنی کرتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی۔ اردو میں اجود کا جو لفظ ہے اس کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا۔ سخاوت تو صرف کہتے ہیں مال خرچ کرنے کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مال ہی خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ جسے جس چیز کی ضرورت ہوتی آپ اس سے وہی عطا فرماتے۔ یعنی علم کو تقسیم کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ اس نے تو صرف دولت ہی تقسیم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بھی تقسیم کیا، دولت بھی تقسیم کی، اخلاق بھی دیا، تربیت بھی دی، اصلاح بھی کی، فیضان بھی پہنچایا۔ تو علماء نے اس کا مفہوم عربی میں یوں عطا کیا، عطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جس کو جو چیز ضرورت تھی وہ اس کو دے دینا، اس کو وہ دے دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے پاس مال جمع ہونے ہی نہیں دیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور آ کر کے حضور سے کہنے لگا کہ بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ تھا۔ حضور سے کہنے لگا کہ یہ سارا ہی مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو۔ آپ نے وہ سارا ہی اس کو دے دیا۔ وہ اس قدر خوش ہو رہا تھا، اور جب اپنے قبیلے میں گیا تو کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھا جنہیں فقر کا ڈر ہی نہیں، مجھے اتنا دیا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا۔ حنین کے موقع پر، جنگ حنین میں غنیمت میں 40,000 بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، 40,000 بکریاں، اور اس کے علاوہ باقی جانور اس کے علاوہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تقسیم کر ایک بھی نہیں رکھا۔ تقسیم کر کے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو دیہاتیوں کو پتہ چلا، تو وہ آگے اکٹھے ہو گئے، حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی دیں۔ آپ کی چادر کھینچ لی۔ آپ نے فرمایا کہ میاں، مسکرا دیے، فرمایا کہ میری چادر دے دو،
اگر میرے پاس ان درختوں کے کانٹوں کی مقدار بھی جانور ہوتے تو اللہ کی قسم میں سب تقسیم کر دیتا، ایک بھی نہ رکھتا، ایک بھی نہ رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم مجھے بخیل نہ پاتے۔ فدق کے رئیس کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی اونٹ غلے سے، اناج سے لدے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر ہم نے کسی کا قرض دینا ہے تو یہ مال آیا ہے، اسے فروخت کرو اور ان کا قرض لوٹا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جتنا بھی اناج آیا تھا اس کو فروخت کیا، جن جن لوگوں کا قرض دینا تھا وہ قرض لوٹا دیا، اور پھر حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ میں نے سب قرض لٹا دیا، اب کسی کا قرض ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا کچھ بچا تو نہیں؟ کہا یا رسول اللہ بچ گیا ہے، خاصا بچ گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر لوگوں میں تقسیم کرو، دیکھو کو مستحق۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ کوئی سائل نہیں، سوال کرنے والا کوئی بھی نہیں مجھے ملا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو مسجد میں رکھ دو۔ ساری رات آپ مسجد میں قیام کیا، مسجد میں رکے، اس رات آپ گھر نہیں تشریف لے گئے، اس رات گھر نہیں تشریف لے گئے، مسجد میں ہی رات کو رکے رہے، قیام فرمایا۔ اگلے دن اس کو تقسیم کیا، پھر گھر تشریف لے گئے۔ ایک دن خلاف معمول عصر کی نماز پڑھائی، جلدی سے گھر تشریف لے گئے اور پھر فوراً ہی واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو ایسا نہیں، آج خلاف معمول۔ آپ نے پہچان لیا، آپ نے ارشاد فرمایا گھر میں کچھ سونے کے دینار پڑے ہوئے تھے، مجھے خیال آیا تو میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ تقسیم نہ ہو سکیں، وہ تقسیم نہ ہو سکیں۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا قسم ہے اگر احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو 3 دن سے زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ میں سب کو تقسیم کر دوں اور پھر گھر جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، ایک پائی بھی، جو آتا فوراً تقسیم، فوراً تقسیم، فوراً تقسیم۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے سوال کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا گھر پر تو اس وقت کچھ نہیں، گھر پر تو اس وقت کچھ نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں کسی سے ادھار لے کر کے دے دیتا ہوں، میں کسی سے ادھار لے کر کے دے دیتا ہوں، گھر پر کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، فرمایا اگر کسی کا کوئی مقروض ہے، کوئی مقروض ہے شخص، لوگوں کا قرض دینا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، یہ جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرما دی تھی اس وقت کی بات،
فرمایا وہ انتقال کر گیا اور اس نے لوگوں کا قرض دینا تھا، تو فرمایا کوئی غم کی بات نہیں، وہ ہم بیٹھے ہیں، ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ کوئی بھی مسلمان جو اس دنیا سے مقروض گیا، جس نے لوگوں کا قرض دینا تھا، فرمایا اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض ادا فرما دیتے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کے گئے تو فرمایا یہ مال اس کے ورثہ کا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، غلام اگر اس کو کوئی آزاد کر دے تو وہ غلام جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس غلام کا جتنا بھی مال، اثاثہ، وراثت ہوتی ہے آزاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا مال اور اثاثہ حضور کے پاس لے کے آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا اثاثہ ہے، یہ اس کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، اس کے علاقے کا کوئی اور غلام ہے یہاں مدینہ میں جو جہاں یہ رہتا تھا وہاں کا وہ رہنے والا؟ کہاں ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کو دے دو، ہمیں ضرورت نہیں۔ فرمایا اس کو دے دو، ہمیں ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رنگ ظاہر ہے، درخت کا ذائقہ پھل میں تو آئے گا، درخت کا رنگ پھل میں آئے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت اور ہو اور اس کا پھل اور ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت آپ کے جانثار صحابہ کرام میں بھی تھی، ازواج مطہرات میں بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو جب فتوحات ہو گئیں تو 1 سال کا راشن، 1 سال کا خرچہ اناج یکمشت اکٹھا پہلے ہی دے دیتے، پہلے ہی دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا حال دیکھیں کہ چند دنوں میں وہ سال کا اناج تقسیم کر دیتی، چند دنوں میں وہ سال کا اناج تقسیم کر دیتی، اور پھر 2 مہینے ایسا ہوتا کہ گھر میں چولہا نہ جلتا، کھجور اور پانی سے گزارا ہوتا۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ قدیم الاسلام صحابہ کرام میں سے ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت جن 6 لوگوں کا نام دیے تھے کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی کو بھی آپ اپنا امیر اور خلیفہ نامزد کر لیں، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر خرچ کرتے تھے۔ آپ کی جو ازواج تھیں ان پر کثرت سے یہ خرچ کرتے تھے۔ جب کہیں سفر پہ آپ کے ازواج کو جانا ہوتا، حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو یہ سواری کا انتظام فرماتے، یہ اس کا انتظام فرماتے۔ ایک دفعہ مدینہ میں 700 اونٹوں کا تجارتی قافلہ، 1-2 نہیں، 700 اونٹوں کا تجارتی قافلہ غلے سے، اناج سے، کپڑوں سے، مختلف اشیاء سے لدا ہوا
مدینہ میں داخل ہوا اور مدینہ کی گلیاں بھر گئیں، گلیاں بھر گئیں۔ آپ سوچیں ایک سے ایک اونٹ لگے ہوئے ہوں تو 100 کتنا لمبی لائن بن جاتی ہے، 700 اونٹ، 700 اونٹ۔ تو ایسا لگا جیسے زمین پر زلزلہ آ گیا، دھمک ہوتی ہے، جیسے کبھی ٹرین گزرتی ہے نا تیزی سے تو دھمک کا لگتا ہے، تو یوں لگا جیسے زلزلہ سا ہو گیا زمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی، پتہ نہیں، فرمایا یہ کیا ہے؟ چہل پہل ہے اور آوازیں سی آ رہی ہیں۔ کہا آپ کو نہیں پتا؟ کہا نہیں۔ کہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی سامان 700 اونٹوں پر مشتمل یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہو گیا اور مدینہ کی گلیاں بھر گئیں، اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو مسکرانے لگی، فرمانے لگی کہ یہ عبد الرحمن ابن عوف بھی کیا خوش قسمت انسان ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کون کسی حالت میں جنت میں جائے گا، کون کسی حالت میں جنت میں جائے گا؟ عبد الرحمن ابن عوف تو اچھلتے ہوئے، خوشی سے اچھلتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات اس سے، جو گھر میں کوئی خاتون تھی، انہوں نے باہر کسی مرد سے ذکر کی اپنے، انہوں نے جا کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قافلہ چھوڑا، سامان چھوڑا، بھاگتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر تشریف لائے اور دروازے پر دستک دے کر فرمانے لگے، سلام کیا اور فرمایا کہ اماں جان میں نے کچھ سنا ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زبان سے وہ الفاظ چنوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبد الرحمن ابن عوف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن جب خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا تو عبد الرحمن ابن عوف اچھلتے کودتے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، خوشی سے رونے ہی لگ گئے اور فرمایا میں نے یہ پورا کا پورا قافلہ اس خوشی میں اور خوشی کی اس خبر میں شکرانے کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دیا، یہ اعلان فرما دیا۔ 700 اونٹوں پر تجارتی لدا ہوا سامان اپنے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت سن کر خوشی میں شکرانے کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی، اس خوشی میں پورا سامان مدینے میں تقسیم کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ مدینے میں عید ہو گئی، عید ہو گئی، ہر مسلمان اور ہر غریب اس کا گھر اناج سے بھر گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عکس لیے ہوئے تھے، اور امت میں آج بھی امت میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات، آپ کا فیضان جیسے اہل ایمان اور اہل اسلام میں مختلف صورتوں میں ہے۔ اللہ نے کسی میں خرچ کرنے کا رنگ رکھا ہے، کسی میں نماز کا رنگ رکھا ہے، کسی میں روزوں کا رنگ رکھا ہے۔ بعض مسلمانوں کو دیکھیں گے کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کثرت سے۔ ہمارے ایک نمازی تھے، ہر پیر اور جمعرات کو لازمی روزہ رکھتے تھے، ہر پیر اور جمعرات کو لازمی روزہ، ہر ایک۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رنگ دوسروں پر تقسیم کرنے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو انسان قابل رشک،
دو انسان ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے اور جن پر رشک کیا جانا چاہیے. فرمایا ایک تو وہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں لوگوں پر خرچ کرتا ہے، نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہوگا، بس خرچ کیے جاتا ہے. فرمایا یہ انسان قابل رشک، یہ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر رشک کیا جائے اور ایسی مثال بنی. فرمایا دوسرا انسان وہ قابل رشک ہے جو رات دن اللہ کے قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے. فرمایا یہ قابل رشک ہے. میرے عزیزو، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے. ضعفاء مساکین ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، مالدار اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں، اور ہم غریب ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بعد. جتنا وہ خرچ کرنے سے اللہ کا قرب پائیں گے، تم بغیر خرچ کر کے اس کو پڑھنے سے اللہ کا قرب پا لو گے. بڑے خوش، پڑھنا شروع کر دیا. مالداروں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے ابھی. اب انہوں نے کھوج لگائی تو پتا چلا کہ حضور نے ان کو یہ عمل بتلا دیا. انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ غریب پھر آئے، یا رسول اللہ، یہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، یہ پھر ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کی محبت حد سے بڑھ جائے، اگر اس کی محبت حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ اتنی خطرے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے. فرمایا وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا مسلمان کے دل میں اگر مال کی محبت اتر جائے اور رچ بس جائے، جتنا نقصان یہ انسان کا کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا. مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن محبت دل میں نہ آئے. اب محبت دل میں آنے کا کیا مطلب؟ گاہکوں کے لالچ میں بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت، ارے بعد میں پڑھ لیں گے، یہ گاہک نہ چلے جائے. فلاں گاہک آ گئے، ارے بعد میں پڑھ لیں گے. یہ کام، ارے بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو آ رہا ہے اس کو اکٹھا کرو. یعنی مال اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال رہا ہے مال کو جمع کرنے میں. یہ مال خطرناک ہے، ہلاکت ہے. اور اگر مال اللہ کے احکامات اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہے تو یہ مال اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.